بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ویڈیو میں ایک ایسے انسان پہ، ایسے نوجوان پہ کرنا چاہتا ہوں جس کی زندگی پہ رشک آتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے نوجوان کو شہادت کا درجہ اور شہادت کا رتبہ عطا فرمایا۔ دیکھیں، فرانس کے اسی مہینے کے اندر فرانس کے اس ٹیچر نے جو ہر سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خاکے بناتا تھا اور پوری مسلمہ کے دل دکھاتا تھا، لیکن جو عاشق رسول ہیں، کیا شان ہے ان کی۔ دیکھا جائے تو یہ 18 سال کا نوجوان جو چیچنیا میں ایک شہر میں پیدا ہوا، اور وہاں سے کوئی 8-10 سال پہلے یہ لوگ مائیگریٹ کر کے فرانس کے اندر اس کے والدین آئے۔ میں آج اس ماں کو اور اس باپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے ایسا خوش نصیب بچہ پیدا کیا جو قیامت کے دن جنت میں اپنے والدین کا استقبال کرے گا۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس کے عاشق جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ دنیا کی کسی نعمت کا خیال نہیں کرتے۔ اس کالج سے، یہ فرانس کے اندر جہاں یہ ملاؤن پڑھاتا تھا، یہ مرتد، یہ بدقسمت انسان، جہاں پہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لوگوں کو تعلیم دیتا تھا، یہ وہاں سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتے تھے۔ بیسیکلی یہ چچنیا روس کے قریب کا رہنے والا ہے۔ تو یہ نوجوان اس دن وہاں سے چلا اور آ کے اس نے کالج میں جو وہاں کے مسلم لڑکے تھے ان سے پوچھا کہ وہ کون سا استاد ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نفرت پھیلاتا ہے۔ تو جب اس کو بتایا گیا تو اس کی عاشقی دیکھیں، اس کا قربان ہونا دیکھیں۔ خوش قسمت ہے وہ نوجوان جس کے لیے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ملائکہ جنت میں انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہاں سے نکلا، اپنا چاقو نکالا، ٹیچر کو دیکھا، اس پہ حملہ آور ہو گیا اور اس جہنمی کا سر تن سے جدا کر دیا۔ لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں اس نوجوان کو، اور لاکھوں مبارک دیتا ہوں اس کے والدین کو جنہوں نے اس بچے کی پرورش کی جو عاشق رسول بنا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے نکلا اور پولیس نے اس کا پیچھا کیا، اور آخر کار انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول
کی محبت ساری دنیا سے زیادہ نہیں رکھیں گے، اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے، ہم مسلم نہیں ہو سکتے۔ بدقسمتی ہے جس خطے میں ہم بیٹھے ہیں، اس خطے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے تھے، لیکن بدقسمتی یہ ہے یہاں کے مسلمانوں کی کہ یہ رسول کی ہم زبان ہوتے ہوئے بھی ان میں وہ جذبہ نہیں ہے جو اللہ نے دوسرے لوگوں کو دیا، جو اللہ نے دوسری زبان کے لوگوں کو دیا، جو عربوں کو نہیں عجموں کو دیا۔ وہ ماں خوش نصیب ہے، وہ باپ خوش نصیب ہے جس نے ایسی اولاد کو پیدا کیا جو قیامت کے دن ناموس رسالت کا خیال کرنے والا، قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو کر اپنے والدین کا استقبال کرے گا۔ میرے دوست، میرے عزیز، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کس دنیا میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہمارے سامنے کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ آپ یقین مانیں تقریباً 29 سال ہو رہے ہیں کویت کے اندر ان عربوں میں رہتے ہوئے، لیکن جب ان کی حرکتیں دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ دین ان کے قریب سے نہیں گزرا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھا جائے، یہ تھوڑے سے عرصے میں آپ دیکھیں، 1 سال پہلے اگر نظر دڑائیں تو اس فاشی نے، مودی نے، جس نے لاکھوں مسلمانوں کو ایک بہت بڑی جیل میں بند کر دیا، کشمیر کے لوگوں کو، اور ان کے بچوں اور بچیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی اور قتل و غارت کا بازار گرم کیا، ٹھیک اسی وقت ہمارے عرب ملک امارات نے سب سے بڑا انعام جو ہے، ان کو جو عسکری تگمہ ہوتا ہے، وہ ان کو دیا، لعنت اللہ علیہم۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے کام کیا وہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کہ اس اسرائیل کو تسلیم کر لیا، ان کے قدموں میں جا جھکے جن کے بارے میں سوچ نہیں سکتے تھے۔ تو سعودیہ وہ ملک ہے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے گھر ہیں، انہوں نے اپنی فضائی حدود ان کے استعمال کے لیے دے دی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہم مسلمان ممالک ہیں سب وہاں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں اپنی حکومتوں کو چلانے کے لیے۔ لیکن اسی دور میں 2-3-4 واقعات ہوئے جن کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، جس میں شہنشاہ ایران جو تھا، اس کا جو ظلم و زیادتی اور دین کا اس نے گلا کم کیا تھا، اس کی بادشاہت کو ختم کرنے کے لیے بھی اسی خطے سے ایک امام خمینی نام کا شخص نکلا تھا، اللہ ان پہ اپنی رحمتیں فرمائے، اور ان کے تعاون سے، ان کی کوشش سے لبنان کے اندر جو ایک حزب اللہ پیدا ہوئے، ان کو مضبوط کیا گیا۔ ان کے ذریعے آج ان فلسطینیوں کو مضبوط کیا گیا ہے جو بیچارے 1948 سے لے کر 2006 تک صرف پتھروں سے لڑتے تھے۔ ایک طرف توپیں ہوتی تھیں، ایک طرف گنیں ہوتی تھیں، اور دوسری طرف ان بیچاروں کے پاس پتھر ہوتے تھے۔ اور ہمارے سارے مسلمان جو ہیں، خاصا عرب کنٹری اور دوسرے، یہ سب کے سب ان کو پیسے بھی دیتے تھے، ان کو روٹی کپڑا مکان بھی دیتے تھے، لیکن کبھی کسی نے ان کو ایک کارتوس تک نہیں دیا تھا۔ ایران کو اللہ نے یہ طاقت دی، ایک انقلاب آیا، اور اس انقلاب نے 1000 سال پرانی حکومت کو 24 گھنٹے میں ختم کیا، اور آج تک اس انقلاب نے اپنے آپ کو مینٹین رکھا ہوا۔ الحمدللہ ان کے ذریعے 2006 میں جو جنگ اس خطے میں ہم نے دیکھی،
اس کا جواب نہیں ہے۔ اس کو دیکھ کے ایسے ہی لگتا تھا کہ جیسے غزوات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور واپس لوٹ آیا ہے۔ وہ جگہ، وہ لبنان جو 2 گھنٹے میں اسرائیل آ کے وہاں بیٹھ جاتا تھا، 34 ڈیز، 34 دن کی جنگ بھی 34 کلومیٹر ان کو آگے نہ لا سکی، کیونکہ وہاں پہ کچھ مجاہدین مرد مومن کھڑے تھے۔ تو مرد مومن جو ہوتے ہیں ان کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی کسی جگہ پر۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے ایمان سے دور ہو چکے ہیں۔ ہم زبانی کلامی مسلمان ہیں۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمان خاندانوں میں پیدا ہوئے ہیں، اور اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ان خاندانوں میں رہ کے ہم نے کیا کیا۔ تو بات میں اس نوجوان کی کر رہا تھا جس کو آج میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، اور سلام کہتا ہوں اس کے والدین کو جنہوں نے اسے پیدا کیا، اسے بڑا کیا، جو آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل ہو گیا، اس کافر کو واصل جہنم پہنچانے کے بعد۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں، جو اس خطے میں ابھی اس وقت جو صورتحال ہے، میں اس پہ تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو دیکھتے ہوئے مختلف جو ہمارے ملک کے اندر کچھ علماء دین، کچھ کی بات کر رہا ہوں، جو لفافہ علماء دین تھے، جو دنیاوی علماء دین ہیں، میں تو ان کو علماء دین نہیں کہتا ہوں، مولوی کہتا ہوں، انہوں نے اپنے جلسوں جلوسوں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ وقت کے مطابق چلنا چاہیے، جس میں مولوی فضل الرحمان جو ہے وہ پیش تھا، وہ بھی اسی اجلاس میں بیٹھا ہوا تھا جہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج جو جمہوریت کے لمبردار بنے ہوئے ہیں، وہ جمہوریت جو کافروں اور یہودیوں نے ہمیں دی ہے، اس کے جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان ہیں، جتنے بھی دانشور ہیں اس وقت پاکستان کے اندر، جن کو میں اس وقت کے پڑھے لکھے ان پڑھ دانشور کہتا ہوں، انہوں نے دن رات ایک کیا ہوا ہے، جمہوریت جمہوریت جمہوریت۔ کون سی جمہوریت؟ اور بدبختو، جس قدرت نے تجھے پیدا کیا، جس اللہ نے تجھے پیدا کیا، جو قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ماں کے رحم میں ایک قطرے سے میں خون کی بوٹی بناتا ہوں، خون کا لوتھڑا بنانے کے بعد ایک بوٹی بناتا ہوں، پھر اس بوٹی کے پور پور درست کرتا ہوں، پھر ہڈیاں بناتا ہوں، اور پھر ان پہ ماز چڑھاتا ہوں، اس کے بعد تمہیں ماں کے پیٹ میں روزی دیتا ہوں، اور 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رکھتا ہوں، پھر تمہارا رستہ درست کرتا ہوں، اور پھر تمہیں اس دنیا پہ لے کے آتا ہوں۔ آج ہم اس کے احکام ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اقوال ہیں ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو اس نے کتاب بھیجی ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے لیے ہم پریشان نہیں ہیں، لیکن جو کافروں اور یہودیوں نے ہمیں ایک جمہوریت دی ہے اس کے لیے ہم دن رات پریشان ہیں۔ یہی مولوی صاحب جو تھے، فضل الرحمان صاحب، جو آج بڑے دعوے کر رہے ہیں، جو کوئٹے میں کھڑے ہو کے جو ملک کے ٹکڑے کرنے کے جنہوں نے تائید کی، اور ایک وہ جعلی اور جھوٹا مریض جو ہے وہ اس نے جا کے لندن میں ڈیرے لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے بکواس کر رہا ہے۔ یہ سب لوگ اپنی پیدائش کو بھول گئے، یہ اپنے آپ کو بھول گئے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو بھول گئے، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس جمہوریت کے علمبردار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔
یہی وہ لوگ تھی. میں آج آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، مولوی فضل الرحمان صاحب، آپ کو اور آپ کے ان ایسے سب بغیرتوں کو بتانا چاہتا ہوں، خائنین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بچہ دیکھو جو کہاں سے چلا، چیچنیا سے اس کے والدین آئے. ان کو ضرورت نہیں تھی پیسوں کی ضرورت تھی. 100 کلومیٹر دور سے جب اسے پتہ چلا تو وہاں سے آیا، اس نے اس کافر کو واسطے جہنم کیا. اور ایک کس چیز کے لیے؟ نموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ایک طرف آپ بیٹھے ہوئے تھے اس اسمبلی میں جس میں وہ جھوٹا کرپٹ ترین انسان جس نے اس ملک کو اس نہج پہ پہنچایا ہے، اس نے جب نموس رسالت کے خلاف قانون پیش کیا تھا اور پاس بھی کروا لیا تھا، اس وقت تو آپ بھی اسی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے باقی جماعت والے بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پہ تو شیخ رشید جیسے بندے نے شور شرابہ شروع کیا اس نموس رسالت کا جو آپ لوگ قانون چینج کر رہے تھے اس کے اوپر. تو میں سب دوستوں سے کہتا ہوں، عزیزوں سے کہتا ہوں، ان بد قسمتوں اور ان ملک دشمنوں کی بات مت سنیں، یہ ان کے راگ مت سنیں. لیکن ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم لوگوں کو اپنی پیدائش یاد نہیں ہے کہ تم ہو کیا؟ اس مال کے حقیقی کی جو جمہوریت ہے، اس مال کے حقیقی کے جو قوانین ہیں، ان کی بات آپ لوگ کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس طرف آپ کا دھیان کیوں نہیں آتا؟ آپ تو مولوی ہے، آپ نے تو سنت رسول رکھی ہے، آپ کو تو شرم آنی چاہیے اس قسم کی گفتگو کرتے ہوئے. جو گفتگو آپ کرتے ہیں، آپ کو ایسی گفتگو کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. جو گجرانوالے کے جلسے میں جب پوچھا گیا کہ مولوی صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کرپٹ نہیں ہے، زرداری کرپٹ نہیں ہے، تو تم نے کہا ہاں یہ تو ہم سمجھتے ہیں، وہ کرپٹ تو ہیں، لیکن اس وقت کی ضرورت ہے کہ عمران خان کو ہٹایا جائے. مولوی صاحب ایک میری بات سن لیں، آپ سب لوگ بات سن لیں. یہ عمران خان اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا ہوا ہے آپ لوگوں کے اوپر، یہ اللہ نے نازل کیا. یہ کسی بندے کی بس کی بات نہیں. اگر آپ قرآن کو مانتے ہو، احادیث کو مانتے ہو، اللہ کی ذات کیا فرماتی ہے قرآن کریم میں؟ فرماتی ہے کہ یہ حکومتیں میری ہیں، ملک میرے ہے، زمینیں میری ہیں، میں جس کو چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں. ہر اس شخص سے جو اللہ کی زمین پر اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ کا عذاب اس پہ نازل ہوتا ہے. اللہ کا عذاب مختلف شکلوں میں نازل ہوتا ہے، اور وہ شکلیں بنی اور ان پہ عذاب نازل ہوا. اور وہ لوگ جو کبھی، تو ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ جو آج تک انہوں نے کیا ہے وہ کیا ہے؟ نہ اس ملک کی عوام کو کچھ فائدہ دیا اور نہ اس ملک کے لیے کچھ کیا. وہی بلوچستان جس میں روزانہ کے حساب سے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، آج وہ 2% کا آدمی اور اس کی 2% کی بیٹی جو ہے وہ بکواس کرتی ہے اور ان جوانوں کے اس ڈپارٹمنٹ کے اس آرمی کے خلاف بکواس کرتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت کے طور پہ ہمیں عطا کیا، اور جن کی ہر روز کے حساب سے شہادتیں ہو رہی ہیں. اور اس کی تائید کرنے والے میں دیکھتا ہوں ٹی وی پہ آ کے اتنی تائید کرتے ہیں کہ جس کا اندازہ نہیں. جس نے پیدا کیا، جس نے بڑا کیا، جس نے آپ لوگوں کو عقل دی، اس کا شکر بجانے کے لیے تیار نہیں ہو، اپنے ملک کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہو. یہ چند قسم کے کرپٹ لوگوں کو بچانے کے لیے آپ لوگ باہر آئے. کون کس ملک کی بات کر رہا ہے؟ یہ آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی مہنگائی مہنگائی، وہ مہنگائی کون کر رہا ہے؟ آپ لوگوں کے وہ ایجنٹس ہیں، آپ لوگوں کے وہ تاجر ہیں، بیوروکریسی آپ لوگوں کی ہے جو اس سارے کام کو صرف عمران خان کو فیل کرنے کے لیے کر رہی ہے. اور عمران خان پہ مجھے افسوس یہ ہے کہ اس شخص کے پاس جب ٹیمیں نہیں تھیں ملک کو چلانے کے لیے تو اسے یہ پنگا لینے کی کیا مصیبت تھی؟ جیسے سارے سوئے ہوئے تھے ویسے ہی سوئے رہتے.
اس نے لوگوں کو جگا کر اٹھا کر ایک ایسی جہنم میں دھکیل دیا ہے جہاں پہ کھانا جو ہے نا وہ مشکل ہو گیا. گورننس نہیں ہے، آپ کے پاس ٹیمیں نہیں ہیں، آپ کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب چور اکٹھے ہو گئے، لیکن آپ کو ان چوروں پہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے ان کا ایسٹیمیٹ صحیح طریقے سے لگانا چاہیے تھا، جو آپ نے نہیں لگایا. آپ نے ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، اور اس کا نتیجہ آپ نہیں بھگت رہے ہو. نہ آپ کے جو ناک کے نیچے بیٹھ کے ملک کو لوٹ رہے ہیں نہ وہ بھگت رہے ہیں. بھگت رہی ہے غریب عوام جو ذلیل اور خوار ہو رہی ہے، جن کو کھانے پینے کی چیزوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بات یاد رکھیں خان صاحب، آپ بھی اسی مخلوق کو تنگ کر رہے ہیں جس کو ان لوگوں نے کیا تھا. اگر ان کا حشر آپ کے ہاتھوں اللہ نے کروایا تو آپ کا حشر شاید کسی اور کے ہاتھوں کروا دے. تو اس لیے یا تو ان چیزوں کو کنٹرول کریں، عوام کو سہولتیں دیں، نہیں تو حکومت چھوڑ دیں. حکومت اور کوئی ملک میں ایسا ہے نہیں ہے، آرمی کے حوالے کر دو. یہ سوائے آرمی کے نہیں چل سکتا، یہ ملک نہیں چل سکتا. اس کو نہ کوئی چلانے والا ہے، کسی کے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے. سب جھوٹے ہیں، فراڈی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دل و جان سے اس آرمی کے خلاف ہیں. سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ طاقت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جو ہمارے اندرونی اور بیرونی خطروں سے لڑتی ہے، اپنی جانیں قربان کرتی ہے، اس کے اوپر جو گند پھینکا جا رہا ہے اس پہ سارے تماشائی بنے ہوئے ہیں. خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. کیوں؟ نکلنا چاہیے. ان کی حمایت میں لوگوں کو نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے ان کی غلطیاں ہیں، ان کی جو کوتاہیاں ہیں اس کے ان کو بہت کچھ سننا پڑا ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالیں گے اور آئندہ وقت کو جو ہے اس کو ٹھیک کر کے اپنی عزت و آبرو کو بحال کریں گے. لیکن حکومت پر مجھے انتہا سے زیادہ افسوس یہ ہے کہ حکومت اس وقت کسی قسم کا کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. آج بھی میں دیکھ رہا تھا کامران شاہد کے پروگرام میں مصدق اور دوسرے بیٹھے ہوئے تھے. مصدق بھی ایک اپنی بکواس کر رہا تھا. بھائی جس قانون کی آپ دہائی دے رہے ہو یہی قانون کہتا ہے کہ جو کوئی ملک کے سیکورٹی اداروں کے خلاف بولے اس کے خلاف مقدمات ہوتے ہیں. وہی ایف آئی آر ہوتی ہے جو شاہدرہ لاہور میں کاٹی گئی تھی، وہ تعزیرات پاکستان کے مطابق ہے. اور اس وقت جو بیانیہ آپ لوگوں نے بلڈ کیا اور بلوچستان کو الگ کرنے کی جو بات کی ہے، یہ تو غداری کے زمرے میں آتا ہے. پھر بہت سارے ہمارے لوگ کہتے ہیں جی غدار نہ کہو، اور ان کو کیا کہیں بھائی، ولی اللہ کہو گے. ان کو شرم آنی چاہیے، آپ سب کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں. تو میں سب دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جائیں، ان جھوٹوں اور فراڈیوں کی باتوں میں مت آئیں. یہ جیسا تیسا ہے، یہ خود غلط نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ پوری ٹیم غلط ہے. اور ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے ایسا کرشمہ ہو جائے، جب اس کی نیت ٹھیک ہے تو شاید اس کو کوئی عقل آ جائے اور یہ ایسے ہتھ کنڈے اختیار کرے کہ اس کی ناک کے نیچے اور ناک کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو بھی لوٹنے سے یہ روک سکے، اور جنہوں نے لوٹا ہے ان کو واپس لایا جائے اور ان سے ملک کا لوٹا ہوا پیسہ لے کر اس ملک میں دیا جائے. اور عوام جو ذلیل اور خوار ہو رہی ہے اور پریشان ہو رہی ہے، کھانا پینا ان کا تنگ ہے، سب سے پہلے اس چیز پر توجہ دی جائے. اور میں سب کو کہتا ہوں جس جس سیٹ پر کوئی بیٹھا ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول کو یاد کریں، اور ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب بڑے بڑے جن کی خزانوں کی چابیاں بھی اونٹ اٹھاتے تھے، جب اللہ نے ان کو زمین میں گھسیڑ دیا تھا، تو اگر آپ لوگ کوئی ایس پی یا ڈی ایس پی پہ بیٹھے ہوئے ہو تو کیا سمجھتے ہو کہ آپ کہاں جاؤ گے؟ اس کی پکڑ سے بچو گے نہیں. اس لیے بہتر ہے اپنے اپنے فرائض کو صحیح سر انجام دیں اور یہ کرپٹ ٹولوں کے ہاتھوں میں مت کھیلیں. باقی ان کی بکواس سے انشاءاللہ تعالی ملک کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا
کہ قافلے گزرتے رہتے ہیں اور کتے بھونکتے رہتے ہیں. تو یہ وہ کتے ہیں جو بھونک رہے ہیں، اور ان کو بھونکنے دیں. انشاءاللہ قافلے بحفاظت گزر جائیں گے، کسی کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور نہ ہی اس ملک کو کچھ ہوگا، اور نہ اس ملک کے ان اداروں کو کچھ ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوئی ہے، اور وہ اتنی بڑی طاقتوں سے ٹکر لے کر اس ملک کی اپنی جانیں قربان کر کے حفاظت کر رہے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، اور ہمارے ملک کا بھی حامی و ناصر ہو، اور ہمارے عام جو پبلک ہے اس کو سمجھنے کی توفیق دے کہ ان لوگوں کے جو کرپشنوں کے کیسز ہیں ان کا حصہ نہ بنیں، اور آنے والے الیکشنوں میں اس پارٹی کا ساتھ دیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو ملک میں نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کا بھی اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.